زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، كلهم نور واحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین گرامی قدر، مومنین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہبر معظم کی مشہور و معروف کتاب 250 سالہ انسان پر لیکچرز کے سلسلے کے حوالے سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کیا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس کتاب کی 12ویں، 11ویں اور 12ویں فصل یعنی 11ویں اور 12ویں باب کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جو کہ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ بنی امیہ کی حکومت کے آخری ایام کیسے تھے، وہ آخری 10 سال جس میں امام صادق علیہ السلام کی امامت کے ابتدائی 10 سال ہیں، وہ کیسے تھے، تب کیا صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ ہم آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کریں گے کہ امام علیہ السلام کی جو زندگی کا راز کیا ہے، وہ راز کہ جس سے برملا کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ راز جو ہے وہ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کریں گے کہ قائم آل محمد سے کیا مراد ہے، آیا اس سے صرف امام زمان علیہ السلام مراد ہے یا باقی ائمہ میں سے بھی کوئی قائم آل محمد تھا، اور اگر تھا تو کیا امام صادق علیہ السلام بھی قائم آل محمد تھے یا نہیں، اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ امام صادق علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین اہداف کیا تھے اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے امام صادق علیہ السلام نے کیا کیا۔ امام صادق علیہ السلام نے جو علمی آپ کی زندگی میں کے حوالے سے جو آپ کی علمی خدمات ہیں اور علمی جدوجہد ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مکتب، ہماری فقہ جعفری ہے، اس کو فقہ جعفری کیوں کہا جاتا ہے، اور آیا اسے امام صادق سے ہی کیوں جو ہے وہ مربوط کیا جاتا ہے اور منسوب کیا جاتا ہے، باقی ائمہ سے کیوں منسوب نہیں کیا جاتا، اس حوالے سے بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہ بھی عرض کریں گے کہ آیا امام صادق علیہ السلام نے کل کے قیام کرنے اور حکومت بنانے کے لیے کوئی جدوجہد کی یا نہیں، انہوں نے علمی سلسلے پر ہی اور علمی دروس پر ہی جو ہے وہ اکتفا کیا۔ یہ بھی ساتھ ہم دوبارہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ امام صادق علیہ السلام نے شیعی تشکیلات، جو تشیع کی تشکیلات ہے، جو شیعہ جماعت ہے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے کیا کیا، اور آپ کی امامت کے دوران میں شیعہ جو ہے وہ کس مقام پر پہنچے تھے اور ان کی تشکیلات کس مقام پر پہنچی تھی۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس سلسلے کے حوالے سے کہ امام صادق علیہ السلام کو جب امامت ملی تو ان کے ابتدائی امامت کے ابتدائی 10 سال جو کہ بنی امیہ کے آخری 10 سال ہیں ان کی حکومت کے، اور اس کے بعد بنی عباس کی حکومت آ گئی ہے، یہ کیسے گزرے اور ان 10 سالوں میں صورتحال جو ہے وہ کیا تھی، تھوڑا سا اس کی جانب اشارہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم باقی مطالب کی طرف بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آئیں گے۔ اب بنی امیہ کے آخری جو چند سال ہیں ان کی حکومت کے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مقدمتاً آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ پچھلی نشستوں میں یہ عرض ہو چکا ہے کہ امام علیہ السلام جتنے ائمہ معصومین ہیں، یہ سارے گویا ان کی ساری جو زندگی ہے، خاص کر کے جو زمانے حضور کی زندگی ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کی جو زندگی، امامت جہاں سے ابتدا ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وہاں سے لے کے امام زمان علیہ السلام کی غیبت صغرا شروع ہونے تک، یہ تقریباً 250 سالہ زندگی ہے، اور یہ گویا ایسا ہے کیونکہ سب کے سب معصوم امام تھے، سب کے ایک ہی اہداف تھے، تو لہٰذا گویا یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص ہو جس نے 250 سال زندگی گزاری ہو اور اس نے ایک ہی ہدف کے لیے یہ زندگی گزاری ہو، مختلف صورتحال کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہو، اپنے مختلف حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی ہو۔ امام
سجاد اور امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ امامت کی جو 4 ادوار ہیں، پہلا دور جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی امامت کے ابتدائی 25 سالہ دور، جس میں ظاہراً آپ جو ہے وہ آپ نے خاموشی اختیار کی اور حکومت اسلامی آپ کے پاس نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد وہ مختصر دور 4.5-5 سالہ جس میں ائمہ معصومین کے پاس حکومت تھی، پہلے امام علی علیہ السلام کے پاس اور اس کے بعد تقریباً 6 مہینے امام حسن علیہ السلام کے بعد۔ پھر تیسرا دور وہ دور ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام صلح کرتے ہیں اور کربلا تک کا دور، اور چوتھا دور وہ دور ہے کہ جو کربلا سے شروع ہوتا ہے اور غیبت صغریٰ کے آغاز تک یہ دور جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اب یہ دور جو ہے وہ ہی دور ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام کی امامت بھی آتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کو جب امامت ملی تو اس وقت خود ائمہ کی احادیث کے مطابق صورتحال یہ تھی کہ شیعہ، مخلص شیعہ، وہ کہ جو قابل اعتماد اور جن کی بنیاد پر حکومت کے لیے جدوجہد کی جا سکتی ہو، ایسے شیعہ جو ہے وہ صرف 3 رہ گئے تھے، اور لوگ جو ہے وہ حتی محبت کرنے والے بھی پورے حجاز میں حتی 20 لوگ بھی جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کے مطابق نہیں تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، لوگ جو ہے وہ ائمہ سے ملحق ہوتے رہے ائمہ کی جدوجہد کی وجہ سے، اور یہ شیعوں کی تعداد جو ہے وہ کثرت میں ہوگی۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے جن آداب کو آگے بڑھایا، انہی آداب کو امام باقر علیہ السلام نے مزید آگے بڑھایا، اور سب کے ذہن میں تقریباً یہ بات تھی کہ بغیر کسی مقدمے کے ہم حکومت کے قیام کے لیے علنی جدوجہد، علی الاعلان جدوجہد نہیں کریں گے۔ علی الاعلان جدوجہد تب شروع کی گئی کہ جب یہ مقدمات سارے فراہم ہو گئے، اور تقریباً سب کو اندازہ تھا کہ امام صادق علیہ السلام کا جو دور ہے اسی دور میں یہ حکومت جو ہے وہ تشکیل پانی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ کا جو ہے وہ دور جو ہے وہ کیسا دور تھا۔ ایک تو صورتحال انتہائی آشفتہ اور ناگفتہ بے تھی اس وقت۔ بنی امیہ کے مظالم کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں غم و غصہ پایا جاتا تھا، جگہ جگہ جو ہے وہ قیام ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف بارڈرز پہ جو ہے وہ خود حکومت مختلف لوگوں سے اور مختلف حکومتوں سے جو ہے وہ جنگ کر رہی تھی، اور غربت جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی، کیونکہ جب معاشرے میں جو ہے وہ آپ کہیں کہ طبقاتی نظام ہو تو وہاں پہ عام انسان پستا ہے، عام انسان پس رہا تھا۔ دوسری طرف جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سارے قیامات کے قیام جو جگہ جگہ ہو رہے تھے، اور جگہ جگہ جو ہے وہ شورشیں جو ہو رہی تھی بنی امیہ کے خلاف، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اکثر علاقوں میں جو ہے وہ طاعون کی بیماری بھی جو ہے وہ پھیل چکی تھی۔ یہ جو ہے وہ صورتحال تھی، آشفتہ صورتحال۔ دوسری جانب جو ہے وہ مادہ پرستی اپنے عروج پر تھی، دنیا پرستی اپنے عروج پر تھی۔ ایسے زمانے میں کوئی فضیلت، تقوی، معنویت، اخلاق کی جانب دعوت دے اور وہ دعوت جو ہے وہ قابل قبول بھی ہو، یہ تقریباً محال سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، امامت کا جو کرشمہ ہے، امامت کا جو معجزہ ہے، اس نے اس محال کام کو، اس مشکل کام کو آسان کر دکھایا۔ اس کے بعد علماء کی اگر ہم اس میں صورتحال دیکھیں تو علماء، محدثین یعنی جو حدیث کے راوی ہیں اور جو قاری وغیرہ اس وقت اکثر جو ہے وہ بنی امیہ اور اس کے بعد جو ہے وہ جب بنی عباس کی حکومت آئی تو حکومتی جو ہے وہ درباری تھے۔ ان میں سے جو درباری اگر نہیں بھی تو بزدل تھے، عافیت طلب تھے، مصلحت پسند تھے، جس کی وجہ سے حق بات جو ہے وہ بیان نہیں کرتے تھے، اور جب قرآن مجید اور حدیث سے سوء استفادہ ہوتا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ جو ہے وہ اصلی اسلامی تعلیمات، حقیقی اسلامی تعلیمات سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے گئے، بلکہ جو ہے وہ یہ محدثین جو ہے وہ مختلف طرح کی تحریفیں کرتے اور حکومت کے حق میں ایسے جو ہے وہ نظریات اور معارف اسلام کے نام پر پیش کرتے کہ لوگ جو ہے وہ سادہ دلی میں اس کی وجہ سے سمجھتے کہ شاید حقیقی اسلام جو ہے وہ یہی ہے۔ یہاں پر ہمیں امامت کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ امامت جو ہے وہ کتنا اہم مکتب، اور امامت جو ہے وہ اسلام کی بقا کے لیے، مسلمانوں کی بقا کے لیے اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ کتنا ضروری مکتب ہے کہ اس پرآشوب دور میں بنی امیہ کے آخری 10 سالوں میں امام صادق علیہ السلام ایسے بہت سارے اقدامات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عالم اسلام جو ہے وہ بچا رہتا ہے اور محفوظ رہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے امام صادق کے آباء و اجداد نے یہ کام کیا۔ امام صادق علیہ السلام کے جو 2 کلی ترین اہداف تھے تمام ائمہ کی طرح، وہ کیا تھے؟ ایک
درست اسلامی فکر لوگوں میں جو ہے وہ لوگوں میں رائج کرنا، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی ترویج کرنا، اور دوسری جانب یہ یعنی ایک سافٹ ویئر ٹائپ جو ہے وہ، اور دوسری جانب ہارڈ ویئر کیا ہے، وہ ایک عادلانہ توحیدی نظام قائم کرنا، ایک نظام حکومت قائم کرنا. یہ جو ہے وہ یہ کام صرف اور صرف امامت ہی کے ذریعے سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے. سیاسی کام اپنی جگہ دشوار ہے، اہم ہے بہت زیادہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فکری کام جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، یعنی کم از کم اس کا مقدمہ ضرور ہے، اس کی اہمیت بھی کم نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں، اگر آپ طاغوت کے سیاسی نظام کو گرانا چاہتے ہیں، خاص کر کے وہ کہ جو طاغوت جو ہے وہ اسلام کی بنیادوں پہ اگر آیا ہوا یا اسلام کی بنیادوں پر نہ بھی آیا ہوا، تو ظاہر بات ہے طاغوت کا ایک فکری پشتوانہ ہوتا ہے، ایک فکری حمایت ان کو حاصل ہوتی ہے، کچھ فکری مبانی اور مبادی کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتے ہیں. اب امام صادق علیہ السلام کے دور میں بھی ظاہر بات ہے حکمران جو ہے وہ خود کو خلیفۃ الرسول اور خلیفۃ اللہ کہتے تھے، تو لہٰذا خلافت ایک ایسا منصب تھا کہ جس کو ایک مانوی منصب بھی سمجھا جاتا تھا. صرف حکومت داری جو ہے وہ کام نہیں تھا، حکومت کرنا کام نہیں تھا، بلکہ مانوی منصب بھی سمجھا جاتا تھا. اب اس مانوی منصب کے لیے دین میں جو تحریفیں کی گئی تھی، اگر آپ ان دین میں وہ جو تحریفیں ہیں ان تحریفوں کا مقابلہ کرتے ہو اور صحیح اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، تو ایک قسم کا آپ اس حکومت کی جڑیں کاٹ رہے ہو، وہ فکری جڑیں کہ جس کی بنیاد پر یہ حکومت قائم ہے وہ جو ہے وہ آپ کاٹ رہے ہو. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اماموں کا یہ جو کام تھا کہ درست اسلامی فکر کو لوگوں تک پہنچانا، یہ جو ہے وہ ان ظالم حکومتوں کی فکری جڑیں جو ہے وہ کاٹتی تھی. حالات سخت ضرور تھے، لیکن ان سخت حالات کے باوجود یہ حالات ایسے تھے کہ جو اگر ضروری مقدمات جب فراہم ہو چکے تھے تو یہ قیام کے لیے اور انقلاب کے لیے سازگار ترین حالات تھے. کیونکہ جب بھی جنگ اپنے عروج پر ہوتی ہے، فقر ہوتا ہے اور بیماری ہوتی ہے معاشرے میں، ایسے حالات میں جب یہ تینوں چیزیں، جنگ بھی ہے، غربت اور افلاس اور فقر بھی ہے اور بیماری بھی ہے، تو یہ انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، خاص کر کے جب اس کے ضروری مقدمات گزشتہ ائمہ نے جو ہے وہ مہیا کیے ہوئے تھے. لہٰذا یہاں پر امام صادق علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ مومنین کے لیے ایک امید کا سرچشمہ تھے اور امید کا ایک مظہر تھے. یہاں ایک چیز کی طرف توجہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ جو مکتبی دعوت ہوتی ہے، اس کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ یہ بعض اقدار کو نہیں چھوڑ سکتی اور عوام کو بے وقوف بنا کے جو ہے اور اندھیرے میں رکھ کے جو ہے وہ عوام پر حکومت نہیں کی جا سکتی، بلکہ عوام کے شعور کے مطابق ان کے شعور کا احترام کرتی ہے، ان کے شعور کے ساتھ کھیلتی نہیں ہے. جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو مکتب کا نام تو لیتے ہیں لیکن حقیقی مکتبی اور انقلابی نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان اصولوں پر سمجھوتہ کر دیتے ہیں، ان اقدار پر سمجھوتہ کر دیتے ہیں، عوام کے اوپر ان کے جذبات کے ساتھ، ان کے شعور کے ساتھ کھیلتے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ مکتبی جو جدوجہد ہے اس میں دشواریاں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ اس میں محدودیتیں ہیں، کچھ کام ہے وہ نہیں کر سکتے. غیر مکتبی وہ سارے کام کر سکتے ہیں، اس لیے ظاہری طور پہ بہت سی جگہوں پہ وہ ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں. امام صادق تفکر انقلابی اسلامی رو که پادشاهان اموی حاضر به تحمل اون نبودند در میان مسلمان ها رایج کرد، به طوری که در تمام آفاق وسیع اسلامی کسانی بودند که معتقد به امامت امام صادق بودند و علاقمند به اون حضرت بودند و اسلام را از دیدگاه امام صادق می شناختند و بس. اما امام صادق به این اکتفا نمی کرد. در میان این هزاران هزار انسانی که به او معتقد بودند و علاقمند بودند، یک جمع کوچکی را که یک تشکیلات پنهانی و مخفی را تشکیل میدادند به وجود آورده بود، جمع شیعیان مخلص و فداکار. بعضی خیال میکنن که امام صادق به سیاست کاری نداشت، علیه دستگاه فعالیتی نمیکرد، در صدد ایجاد حکومت الهی و علوی نبود. این خطاست. امام صادق علیه السلام ماهیت مبارزش یک ماهیت سیاسی بود، کار فرهنگی او هم کار سیاسی بود. وقتی امام صادق میگه من امامم، امام یعنی چه؟ امام یعنی حاکم جامعه.
امام یعنی رئیس جامعه، یعنی من همون کسی هستم که این خلیفه غاصب بیدین جای من رو گرفته. خب این حرف آیا یه حرف سیاسی است یا یه حرف فرهنگی است؟ خب این حرف آیا یه حرف سیاسی است یا یه حرف فرهنگی است؟ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ امیدوں کا مظہر تھے اس سارے حالات میں جو بنی امیہ کے دور کے آخری چند سالوں میں تھے، اس میں امید کا مظہر تھے، اور لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ قائم آل محمد تھے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کو امام باقر علیہ السلام نے اس طرح ان کا تعارف کروایا کہ یہ ہیں قائم آل محمد۔ سب کو معلوم تھا کہ حکومت امام صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ کن سب کو، یعنی کہ وہ جو قریبی ترین ساتھی ہیں، جو امامت کی تشکیلات کا حصہ ہیں، جو رازدار ہیں، ان کو معلوم تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ حکومت اسلامی جو ہے وہ قائم کرنی ہے۔ اچھا، امام صادق علیہ السلام کی اموی دور میں جو ان کی زندگی ہے وہ اس میں کچھ ابہامات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، مبہم ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے بیان نہیں ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مورخین ہمیشہ دشمن تھے، لہٰذا مورخین جو ہے انہوں نے، ان کے لیے آسان تھا حکومتوں کا جو ہے لکھنا، ان کے حالات لکھنا، حکومت کے حالات جو ہے وہ لکھتے تھے، لیکن ائمہ کے حالات جو ہے وہ انہوں نے بہت جگہ پہ بہت کم جو ہے وہ لکھے۔ دوسری جانب آپ کا مقابلہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ تھا، حکومت بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو لکھنے سے جو ہے وہ روکتی تھی، بہت ساری چیزوں کو آگے پھیلانے سے روکتی تھی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ امام کی جو جدوجہد تھی، کیونکہ اس کے لیے رازداری ضروری تھی، حکومت اسلامی جب قائم کرنی تھی، تو لہٰذا اس رازداری کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں ہم تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکی، خاص کر کے جو اموی دور ہے اس کی۔ لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کتابوں کے کونے خدرے میں کسی نہ کسی صفحے میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آ گئی ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ امام کی اس زندگی کو، اس مبہم پہلو کو روشن کر سکتے ہیں تحقیق کے ذریعے سے۔ ایک دفعہ پھر آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم سے جوائن کیا۔ ہم آپ کے فیڈ بیک، آپ کے کومنٹس کے منتظر ہیں۔ انشاءاللہ آپ اپنی تجاویز سے ہمیں نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید.